السلام علیکم، میں ہارون رشید ڈیجیٹل وستاد کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف پوسٹ کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، سیٹ ڈسٹریبیوشن کیسی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ایگزامز ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے جو ان کے سلیبس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ٹائپ کا ایگزام ہوگا۔ ہمارا کنٹینٹ آج کا ہے کہ ٹائپس آف ایگزامز اور سلیبس فار ڈفرینٹ ٹائپس آف ایگزامز۔ جو پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں جن کی فیس 1005 روپے ہے، ان کے سبجیکٹو ایگزامز ہوں گے، اور جن کی فی 505 روپے ہے ان کا آبجیکٹیو بیسڈ پیپر ہوگا 100 مارکس کا، جن میں جو اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ ہیں ان کے نوم پیپرز ہوں گے سبجیکٹیو ٹائپس، اور ہر دن کا ایک پیپر ہوگا۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے فارسٹ رینجرز کی، وہ ہم آگے کور کریں گے۔ ان کے نوم پیپر نہیں ہوتے، کم پیپر ہوتے ہیں اور ان کی ریس ہوتی ہے، وہ ہم آگے کور کریں گے۔ جو ایس پی ایس سی اور سیکشن آفیسرز کے جو ایگزامز ہیں ان میں 9 پیپر ہوں گے، جن میں انگلش ایسے 50 مارکس کا، انگلش پریسی اینڈ لیٹر رائٹنگ 100 مارکس، کرنٹ افیئر 100 مارکس، پاکستان افیئر پلس کشمیر اسٹڈیز 100 مارکس، ایوری ڈے سائنس 100 مارکس، اسلامک ہسٹری 100 مارکس، اسلامک فقہ، حدیث ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف ہولی ورسز 150 مارکس، اردو گرامر، کمپوزیشن، اردو ادب اور لیٹر رائٹنگ 100 مارکس، اور اردو ایسے 50 مارکس۔ ان میں انگلش ایسے اور انگلش پریسی اینڈ لیٹر رائٹنگ اور جو ایوری ڈے سائنس ہوتا ہے یہ انگلش میں ہوتا ہے، جبکہ اردو گرامر اور اردو ایسے یہ اردو میں ہوتا ہے۔ باقی پیپرز میں جیسے اسلامک فقہ، اسلامک ہسٹری، پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر، یہ ایسے پیپر ہیں جو آپ اردو اور انگلش دونوں میں کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا اسٹرانگ سائڈ ہے آپ ان میں یہ پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ کچھ پیپرز میں ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں، جیسے اسلامک ہسٹری کے پورشن میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور کچھ پیپرز میں جسٹ آپ کا سبجیکٹیو ٹائپ ایگزام ہوتا ہے، آپ نے 20 مارکس کے 5 کویشچنز کرنے ہوتے ہیں، یا 25 مارکس کے 4 کویشچنز کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس دوران جو آپ کا کمیشن ہوتا ہے اس پہ، جو بورڈ ہوتا ہے اس پہ، کہ وہ کس ٹائپ کا پیپر آپ کا بناتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو انگلش ایسے جو ہے یہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں آپ کی آرٹیکولیشن، آرگومنٹیشن، آپ کی کوہیرنس اور کوہیجنس دیکھی جاتی ہے، اور آپ کی آبویسلی آپ کا گرامر دیکھا جاتا ہے۔ جو انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے، اس میں پریسی ہوتی ہے، آپ نے ایک پریسی کرنی ہوتی ہے ایک پیراگراف کی، ایک جو آپ کو 1 یا 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں ان کی پریسی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں، وہ ہم بعد میں گائیڈ کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو کیسے کور کیا جائے گا۔ پھر کمپوزیشن ہوتی ہے، لیٹر رائٹنگ ہوتی ہے، یہ مین پورشنز ہیں۔ جو اس کے باقی مائنر پورشنز ہیں ان میں وہ کیب آ جاتی ہے، گرامر میں پارٹس آف سپیچ، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ، ایکٹیو وائز، پیسیو وائز، پیئر آف ورڈز، یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں مائنرز میں۔ اس میں پریپوزیشنز اور اس کے علاوہ پیئر آف ورڈز، یہ مائنر پورشنز ہیں پریسی کے پیپر کے۔ جب ہم اس کی پریپریشن کروائیں گے انشاءاللہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں گے کہ مین جو ہیڈز ہیں وہ کیا ہیں اس کے۔ جنرل نالج میں 3 پیپر ہوتے ہیں، ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر اور کشمیر ہسٹری۔ پاکستان افیئر اور کشمیر ہسٹری کو ملا کے ایک پیپر ہوتا ہے۔ ایوری ڈے سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بیسک نالج چیک کیا جاتا ہے، کیمسٹری کا، بایولوجی کا، فزکس کا، اس کے علاوہ فزیولوجی کا، کامن ڈیزیزز اینڈ دیئر ریمیڈیز، جو کامن ڈیزیزز چل رہی ہیں، جیسے آج کل ہٹ ہوا تھا 2020 کے بعد کووڈ، اس سے پہلے پھر ڈینگی وغیرہ،
ملیریا، ان سے ریلیٹڈ جو ریمیڈیز وغیرہ ان پوچھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بارے میں کویسچنز پوچھے جاتے ہیں، اور فزیکل جیوگرافی وغیرہ. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی اس کا جو ایج کے پی ایس سی میں جو پیپر ہوتا ہے وہ ایف پی ایس سی کے ایوری ڈے سائنس کے پیپر سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ سے موسٹلی آپ سے 1 نمبر 2 نمبر کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، کوئی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے، کوئی نام پوچھا جاتا ہے، یا 5 نمبر کے بھی 1-2 کویشچن پوچھے جاتے ہیں تھوڑے ڈیٹیلز میں جو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان افیئر میں پوسٹ پارٹیشن، پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن جو ہسٹری ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، اکنامیکل، سوشل اور کلچرل جو میٹرز ہیں، اور پاکستان کے فارن ریلیشنز جو ہیں فارن کنٹریز کے ساتھ، ان میں سے کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں. اگر ہم اسلامک اسٹڈی کو دیکھیں تو اسلامک اسٹڈی کے 2 پیپر ہوتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری اور اسلامک فقہ، حدیث ٹرانسلیشن اور قرآنک ورسز کی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے. یہ ہم ڈیٹیل میں اسلامک اسٹڈی کا سلیبس نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. جو پارٹ 1 ہے، جو پیپر 1 ہے، اس میں بیسک پرنسپلز آف اسلام، جس میں آرٹیکلز آف فیتھ پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کنسیپٹ اینڈ اسپرٹ آف توحید کا کنسیپٹ، اور اس کے علاوہ ختم نبوت کا کنسیپٹ جو ہے وہ. اس کے علاوہ پریکٹسز آف اسلام، جس میں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہیں اسلام کی جو عبادات ہیں، ان کے بارے میں کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. اس کا جو دوسرا ہیڈ ہے اس میں ہسٹری، آؤٹ لائن آف اسلامک ہسٹری، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، سیرت ہے، اس کے جو مین ایونٹس جو ہوئے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آگے جو ایونٹس ہوتے آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف سفر ہے، پھر اس کے علاوہ جو جنگ ہوئی تھی، اس کے علاوہ حلف الفضول، اس کے علاوہ آگے جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، حجر اسود کا واقعہ تھا، آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نبوت کا واقعہ. اس کے علاوہ جو مین جنگیں ہیں، جو ٹریٹیز ہوئی ہیں، فتح مکہ، اور یہ ساری جو مین ایونٹس ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، وہ پوچھے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم بعد میں آئیں تو بریف سروے آف خلافت راشدہ جو ہے، امیر ڈائنسٹی، عباسی ڈائنسٹی، اسلام ان اسپین اینڈ نارتھ افریقہ، پوسٹ منگول، مسلم پیریڈ ان اٹومان امپائرز میں دیکھ لیں، ٹرک جو سلجوق وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ مسلم ان انڈو پاک سب کنٹیننٹ ان 19th اینڈ 20th سینچری، اور اسلام ان 21st سینچری. یہ آپ کا پیپر 1 ہے. اور جو اسلامک اسٹڈیز کا پیپر 2 ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی سیلینٹ فیچر، سیلینٹ کریکٹرسٹکس پوچھی جائیں گی. اس کا ریویلیشن اور کمپائلیشن پیریڈ، اور پھر سیٹنگ بیسک پرنسپلز، جس میں ڈیوٹی ٹورڈز اللہ آ جاتی ہے، ڈیوٹی ٹورڈز سوسائٹی، اس میں حقوق العباد سارا آ جاتا ہے، جسٹس سسٹم، ایکوالٹی، اور اس کے بعد ڈیوٹی ٹورڈز نیچر انڈرسٹینڈنگ، اس میں تفکر وغیرہ آ جاتا ہے، غور و فکر، کنکویسٹ اینڈ ڈومینیشنز آف فورسز آف نیچر ان دا سروسز آف اللہ. اس کے علاوہ ڈیوٹی ٹورڈ سیلف، مورل ڈیولپمنٹس اور خدمت خلق جو ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں. اور سرٹن انجیکشنز جیسے ویلتھ، اس میں زکوٰۃ، چیریٹی سسٹمز، انہیریٹنس، یہ ساری چیزیں ویلتھ سے ریلیٹڈ. کنسیپٹ آف لا ان اسلام کیا ہے، پھر ویمن سے ریلیٹڈ ہیڈ ہے، جس میں میرج، شادی، طلاق، زیادہ شادیاں، پولیگیمی، رائٹ ٹو انہیریٹ، ٹریٹمنٹس، ایجوکیشن آف آل ہیومن نیسیسٹیز، تعلیم کی ضرورت کیوں ہے. اس کے علاوہ خواتین کا مقام اسلامک سوسائٹی میں کیا ہے. پھر ایڈمنسٹریشن میں دیکھا جائے تو جو جنرل ایڈمنسٹریشنز ہے، پھر احتساب سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوں گی. اس کے علاوہ اسلامک جو ٹیچنگ ہیں ان کو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹس آف 20th اینڈ 21st سینچری، وہ ہیڈ بھی اس میں انکلیوڈ ہے.
اگر ہم کشمیریات کے پیپر کو دیکھیں تو اس میں ٹریٹی آف امرتسر 1846 اور پھر ڈوگرا دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوا اور اس سے مسلمانوں میں جو بیداری پیدا ہوئی، اور اس کشمیر میں جو مسلم آرگنائزیشنز تھی ان کا قیام، ان کا پرپز، ان کی ورکنگ، جس میں ینگ مین مسلم ایسوسیشن، ریڈنگ روم پارٹی، یہ ساری چیزیں کور ہوں گی۔ پھر اس کے علاوہ 13 جولائی 1931 کو جو 22 مسلمان شہید ہوئے ڈوگرا فوج کے ہاتھوں، وہ پورا واقعہ اور اس سے تحریک آزادی کا جو آغاز ہوا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کا جو قیام عمل میں آیا، ان کا پرپز، یہ ساری چیزیں۔ پھر آئینی جدوجہد جس میں گلائنسی کمیشن کا قیام اور جو اس نے سفارشات پیش کی، یہ کشمیر میں جو آئین 1934 میں گلائنسی کمیشن وغیرہ انہوں نے جو پیش کیا تھا، 1934 میں جو الیکشن ہوا اور مسلم کانفرنس کی جو مقبولیت ہوئی، پھر 1967 کے جو انتخابات وہ بھی اس میں کور ہوں گے۔ اس کے علاوہ تحریک آزادی پر تحریک پاکستان کے جو الزامات تھے، وہ تحریک آزادی کی نامور شخصیات شیخ عبداللہ اور اس کے علاوہ چودھری غلام عباس اور باقی میر وائز، یوسف شاہ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو نامور شخصیات تھی، یہ ساری اس میں کور ہوں گی۔ 1947 میں آزاد کشمیر کا جو قیام عمل میں آیا اور آج تک کے جو حالات ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو آئینی ارتقاء جو بزنس رولز 1950، اس کے بعد جو بھی بزنس رولز آئے، اس کے علاوہ 1974 کا جو انٹرم ایکٹ آیا 1974 کا، وہاں تک آزاد کشمیر کا جو بھی ارتقاء ہوا اور ابھی جو اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں کور ہوں گی۔ آزاد کشمیر کے وسائل اور ترقیاتی سرگرمیاں، یہ اس کا لاسٹ ہیڈ ہے۔ اردو کا جو پیپر ہوگا اس میں اردو ایسے اور لیٹر رائٹنگ اور پریسی اس میں بھی ہے، تخلیص عبارت جسے کہتے ہیں، اور پیپر 2 میں کمپوزیشن اور اردو ادب سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، اور اس میں 33% پاسنگ مارکس جو کرائٹیریا ہے، اور ایگریگیٹ مارکس 45% ہوں گے، اور وائوا کے 50% ویٹیج ہوگی یہاں پہ۔ یہ ڈیفرنٹ سینیریو ہے، یہ میرٹ وائز اگر پوسٹیں آئی ہوتی، یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ اگر ساری پوسٹیں کا ایک ہی ایگزام ہوتا ہے، جیسے FPSC میں ہوتا ہے، تب جس کا ہائی میرٹ ہوتا ہے تو وہ مینجمنٹ گروپ میں آ جاتے ہیں، جس کا اس سے کم میرٹ ہوتا ہے وہ پولیس میں اور سیکشن آفیسرز میں اور نان ٹیکنیکل جو گریڈ ہے، جنرل گریڈز کی پوسٹیں۔ لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ یہاں آپ کا جو ابھی ایڈ آیا ہے اس میں ڈیفرنٹ جو پوسٹ ہیں ان کا الگ الگ ایگزام ہے۔ اگر ہم سلیبس دیکھیں فارسٹ رینجرز کا، تو یہ بھی ریٹن ایگزام ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرمیڈیٹ بیسس کا ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ سٹینڈرڈز کا۔ اس میں انگلش کا پیپر میں آپ کا انگلش ایسے 40 مارکس کا، اور پریسی رائٹنگ اینڈ کمپوزیشن 60 مارکس کا، اور ٹوٹل دونوں ملا کے 100 مارکس ہیں۔ بیسک نالج اس میں نیچرل سائنس 100 مارکس اور کرنٹ ورلڈ افیئر 50 مارکس۔ اسلامک اسٹڈی اور اردو کو دیکھیں تو اسلامک اسٹڈی 50 مارکس، اردو 50 مارکس، اور جو ریس یہاں پہ ہوگی، یہ اگر آپ کا ٹیسٹ کوالیفائی ہو جاتا ہے تب آپ کی 50 مارکس کی ریس ہوگی، جس میں آپ کو 6 کلومیٹر رننگ کرنی ہوگی 40 منٹس کے اندر، اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگر آپ وہ بھی کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد 100 مارکس کا انٹرویو ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی پری ٹریننگ ہوگی اور فائنل میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی۔ اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو نیچرل سائنس میں بایولوجی، جنرل پلانٹس، اینیملز اینڈ ایکو سسٹم، فزکس اور کیمسٹری، یہ نیچرل سائنسز میں نیچرل سائنس کا جو پیپر ہوگا اس میں یہ چیزیں کور ہوں گی۔ اور ورلڈ افیئر میں کرنٹ ورلڈ افیئرز، جس میں یونائٹڈ نیشنز کا پرپز، اس کی جو قیام وجود میں آیا، اس کے علاوہ اس کے مین آرگنز، اس کی فنکشنلٹی، اس کا سٹرکچر، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے میں یا اس کو ناکام رہنے میں یونائٹڈ نیشنز کا جو بھی عمل ہے، جو بڑے جنگیں ہوئی ان کو
کیسے ہوئی یا بہت سے جنگوں کو روکنے میں جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے، جو رول ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ ریجنل آرگنائزیشن جیسے سارک ہے، آسیان ہے، ایس سی او ہے، ای سی او ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ سیٹو سینٹو جو تھی، اس کے علاوہ نیٹو وغیرہ، یہ ساری چیزیں ورلڈ افیئرس، کیونکہ یہ ورلڈ افیئر کی بات ہو رہی ہے۔ کرنٹ ورلڈ افیئر، جو کرنٹ ورلڈ ڈیولپمنٹس آج کل ہو رہی ہیں، رشینز وار تھی، کلائمیٹ چینج تھا، جو کوپ 27 ہوئی، اس کے علاوہ جو سپورٹس وغیرہ، یہ ساری جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ کرنٹ ورلڈ افیئرز میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان افیئرز میں اگر ہم دیکھیں تو ایمرجنس آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ 1935 کے ایکٹ سے، آبجیکٹیو ریزولوشن سے لے کر 1947 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو امینڈمنٹس ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پاکستان ایز این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ، اکنامک ڈیولپمنٹس ان پاکستان اینڈ پاکستان رول ان ورلڈ افیئر۔ اسلامک اسٹڈی میں اگر ہم دیکھیں تو بیسک پرنسپلز آف اسلام، آؤٹ لائن آف اسلامک ہسٹری اور ہولی قرآن، ان سے کویشچنز آپ کے آئیں گے، اور اردو ایسے وہی آرٹیکولیشن آرگومنٹیشن، ایک ٹاپک ہوگا، اس پہ آپ نے ایک کمپلیٹ ایسے لکھنا ہوگا۔ ریس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے اس کی 6 کلومیٹر ریس ہوگی، جو 40 منٹ میں انہوں نے رننگ کرنی ہوگی، اور اس کو کوالیفائی کرنا مینڈیٹری ہے۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا۔ اور جو پوسٹ جن پر ایک سے زیادہ ڈگری کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں کوئی بھی ڈگری آ جاتی ہے، گریجویٹ فرام اینی یونیورسٹی اگر جن میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کا انگلش کا پورشن 20 مارکس کا، اس میں ووکیب، گرامر یوزیج اور سینٹینس سٹرکچر سے 20 کویشچنز آئیں گے۔ یہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں سارے، نو نیگیٹو مارکنگ، 100 منٹ میں 100 کویشچنز ہوں گے۔ اور اردو لینگویج آپ کا 20 مارکس کا، پاکستان اسٹڈیز 15 ایم سی کیوز، جموں اینڈ کشمیر اسٹڈیز 15 ایم سی کیوز ہوں گے، اسلامک اسٹڈیز کے 10 ایم سی کیوز، کرنٹ ورلڈ افیئرس کے 10 ایم سی کیوز، اور ایوری ڈے سائنس کے 10 ایم سی کیوز ہوں گے۔ اور اگر ہم سینئر ٹیچر جنرل لائن کی بات کریں اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بات کریں، اگر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں تو آپ کا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ 70 مارکس کا پیپر ہوگا اور 30 مارکس کا پیڈاگوجی ہوگا۔ اور اگر ہم جنرل لائن میں سینئر ٹیچر کو دیکھیں تو 30 مارکس کا آپ کا پیڈاگوجی ہوگا، انگلش 20 مارکس، اردو 20 مارکس، مطالعہ پاکستان 10 مارکس، اسلامیات 10 مارکس، اور مطالعہ جموں اینڈ کشمیر 10 مارکس ہوں گے۔ اس طرح اگر ہم سینئر ٹیچر سائنس کی بات کریں تو سینئر ٹیچر جو ریاضی کا، جو میتھ کا جو ٹیچر ہوگا، وہ اس کے میتھ سے 60 کویشچنز اور 40 پیڈاگوجی کے، فزکس کے لیے فزکس کے 60 مارکس اور 40 مارکس کے پیڈاگوجی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بایو میں دیکھیں، بایولوجی میں، تو باٹنی میں اگر آپ لگتے ہیں، باٹنی پڑھی ہوئی ہے یا باٹنی کا جو پیپر ہے، تو اس میں 60 مارکس کا باٹنی سے ریلیٹڈ ہوگا اور 40 مارکس کے پیڈاگوجی۔ اس طرح زولوجی میں 60 مارکس اور پیڈاگوجی 40 مارکس، کیمسٹری 60 مارکس اور پیڈاگوجی کے آپ کے 40 مارکس، ٹوٹل 60 ایم سی کیوز، ٹوٹل 100 ایم سی کیوز۔ اگر ہم کمپیوٹر سائنس کا جو ٹیچر ہے، لیکچر کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انسٹرکٹرز جو ہیں، ان کا سیم سلیبس ہے، اس کا دیکھیں تو یہ بھی 100 مارکس کا پیپر ہوگا، 100 منٹس میں ہوگا، کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی۔ جو ایریا یہاں پہ کور کیا جائے گا یا جس سے کویشچنز پوچھیں گے، وہ ڈسکریٹ اسٹرکچر ہے، ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، سی پروگرامنگ، الگوریدم، ڈی بی ایم ایس، اوپ، ڈیٹا کمیونیکیشن، ڈیٹا اسٹرکچر، ڈیٹا کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر، سافٹ ویئر انجینئرنگ، آپریٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر نیٹ ورکس۔ اگر ہم سینئر آڈیٹرز کی پوسٹ دیکھیں تو اس کے لیے جو سلیبس ہے اس میں 20 مارکس کے آپ کے انگلش سے ایم سی کیوز ہوں گے، جس میں گرامر ہوگا اور سینٹینس اسٹرکچر، یہاں ووکیب نہیں ہوگی۔ اور باقی جو 80 مارکس ہوں گے ان میں اکاؤنٹنگ پرنسپلز اینڈ پروسیجرز، اسکروٹنی آف ریکارڈز فار آڈٹ پرپزز، اس کے علاوہ جنرل لیجر اینڈ کیش بک،
preparations of annual budget, adjustments and depreciation, financial planning and cost accountings, head of accounts, reappreciations of funds and supplementary grants. اس کے علاوہ بجٹ جو پریپریشنز ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹ آف آڈٹ آبجیکشنز, اس کے علاوہ پینشنز ڈاکومنٹس کی پریپریشن سے ریلیٹڈ کویشچنز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں 2017 کے اور 2018 کے, اور اس کے علاوہ بیسک نالج آپ کا کمپیوٹر اور آئی ٹی کا بھی چیک کیا جائے گا. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے کور کیا, پہلی ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا کہ کیسے ایڈورٹائزمنٹ اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو, کوٹا سسٹم کو سمجھا جائے, اور اس کے علاوہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ پوسٹ کے لیے کس ٹائپ کا ایگزام ہوگا, کتنے ایم سی کیوز ہوں گے, آیا وہ سبجیکٹیو ہوگا یا آبجیکٹیو ہوگا. نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم کور کریں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ٹو اپلائی آن لائن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو.